العالمین۔ 10واں باب فقر و فاقے کے بیان میں۔ یہ 10واں باب ہے فقر اور فاقہ۔ احادیث مبارکہ میں بعض جگہ فقر سے پناہ مانگی گئی ہے اور بعض احادیث میں فقر کی بہت تعریف ہے۔ تو یہ کون سا فقر ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے اور کون سا فقر ہے جس کی تعریف ہے؟ فقر اصل میں دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک فقر تو وہ ہے کہ جس کو کالا افلاس کہنا چاہیے، اور وہ ہوتا ہے کہ آدمی کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہ ہوں اور آدمی اس کی وجہ سے انتہائی پریشان ہو اور وہ آدمی کو توڑ کر رکھ دے، اور اسی کی وجہ سے بعض اوقات آدمی ہلاکت میں بھی پڑ جاتا ہے اور ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے کہ جو خلاف شرع ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں یہاں تک فرمایا گیا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر کفر تک بھی پہنچا دے، یعنی اتنا خطرناک ہے کہ وہ کفر تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیسوں کے لیے لوگ اپنا دین ایمان بیچ دیتے ہیں، تو یہ وہی فقر ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت۔ یہ دعا ہے، صبح شام تین مرتبہ پڑھنے کا احادیث مبارکہ میں ذکر ہے، جس میں کفر اور فقر دونوں سے ایک ساتھ پناہ مانگی گئی۔ تو یہ ایک الگ قسم کا فقر ہے۔ دوسرا قسم فقر وہ ہے جس کو سفید افلاس کہنا چاہیے، اور یہ فقر وہ ہے کہ آدمی کے پاس ضرورت کے بقدر مال ہو جس سے اس کی صرف ضرورتیں پوری ہوں اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس، لیکن اس کا دل مستغنی ہو، دل اندر سے خوش ہو، دل میں اس کے ہائے ہائے اور واویلا نہ ہو، دل میں اس کے اطمینان ہو۔ تو یہ فقر جو ہے یہ محمود ہے اور یہ فقر اچھا ہے، اس فقر کی تعریف ہے۔ اور اولیاء اللہ اسی قسم کے فقر کو پسند کرتے ہیں۔ ایک تو فقیر کی وہ تعریف ہے جو زکوٰۃ کے لینے کے لیے ہم کرتے ہیں کہ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس اپنی ضروریات اصلیہ یعنی گھر، سواری اور اسی طرح کپڑے وغیرہ، ان ضروریات کے علاوہ اتنا مال یا اتنا پیسہ نہ ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچے، تو وہ فقیر شمار ہوتا ہے اور اس پر زکوٰۃ نہیں آتی، اور وہ زکوٰۃ کا مستحق بن سکتا ہے، لیکن اگر اس کو ضرورت نہ ہو تو نہ لے۔ تو 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کی کوئی بھی چیز اس کے پاس ضرورت سے زائد نہ ہو تو وہ فقیر ہے۔ تو یہ تو زکوٰۃ کی تعریف ہے، زکوٰۃ لینے والے فقیر کی تعریف ہے۔ لیکن قرآن اور احادیث میں جو فقر کا ذکر آتا ہے اس کے اندر جیسے کہ میں نے بتلایا، ایک فقر وہ ہے جس کی برائی کی گئی ہے اور اس سے پناہ مانگی گئی، اور ایک فقر وہ ہے کہ جس کی تعریف ہے۔
دونوں فقر الگ الگ ہیں۔ تو اس باب میں جس فقر کا ذکر ہے وہ فقر ہے جس کی تعریف ہے۔ تو اولیاء اللہ اپنے لیے اس فقر کو پسند کرتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ فقر کی حالت میں اللہ سے تعلق بہت زیادہ قوی ہو جاتا ہے، کیونکہ فقر جو ہے وہ نفس کے خلاف ہوتا ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ میں عیش و عشرت میں رہوں، لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ جب اپنے نفس کے خلاف ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کو اندر سے بڑا لطف آتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا نفس جو ہے یہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو جب اللہ کے دشمن کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور پریشان دیکھتے ہیں اور اس کی خواہشات پوری نہ ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں تو اس وقت وہ زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا اصل محبوب جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے، اللہ جو ہے اس سے ان کا تعلق قوی ہو رہا ہے۔ یہ نفس جو ہے یہ سب سے بڑا دشمن ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ تو جب یہ ذلیل ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو بیت الخلاء عوام کے لیے بنے ہوتے ہیں راستوں میں، وہ بھی بہت اچھے ہیں ان بیت الخلاؤں سے جو خواص کے لیے بنے ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے فرماتے ہیں کہ وہ گندے ہوتے ہیں، صاف ستھرے نہیں ہوتے۔ نفس وہاں جاتا ہے تو اسے اپنی ذلت اور اپنی گندگی، اپنی حقارت نظر آتی ہے کہ میں کتنا گندا ہوں، تو نفس ذلیل ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ قسم کے بیت الخلاؤں میں نفس جو ہے اس کو اپنی عزت نظر آتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ تو وہ ان بیت الخلاؤں کو بھی پسند کرتے تھے اس وجہ سے کہ نفس وہاں پر اپنی ذلت محسوس کرتا ہے۔ تو ایسے اولیاء اللہ تھے، اسی لیے وہ فرماتے تھے کہ حوض پر وضو کرنا افضل ہے۔ فقہا نے بھی لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر امیر، غریب، فقیر سب آ کے ایک ساتھ وضو کرتے ہیں اور ایک ہی جگہ سے سب پانی لیتے ہیں، کوئی منہ میں ڈال رہا ہے، کوئی ناک میں ڈال رہا ہے، کوئی چہرے پہ ڈال رہا ہے، تو سب جب اسی جگہ سے لیتے ہیں تو آدمی کا نفس جو ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ جو تھے اپنے نفس کے خلاف ہونے کو پسند کرتے تھے۔ اسی لیے اس باب کا جو پہلا ارشاد ہے شیخ کا وہ یہ ہے کہ فاقوں کا نازل ہونا مریدوں کی عید ہے۔ مریدوں سے مراد یہاں اولیاء اللہ ہیں کہ اولیاء اللہ کے لیے فاقوں کا آنا عید ہوتا ہے۔ عید اصل میں خوشی کے دن کو کہتے ہیں، اور عام لوگوں کی عید کب ہوتی ہے کہ جب ان کو ان کی خواہش کی اور ان کے مطلب کی اور ان کی پسند کی چیزیں مل جائیں، لیکن اولیاء اللہ کی عید جب ہوتی ہے کہ جب ان کے نفس کے خلاف کوئی بات پیش آئے۔ اب ان کے گھر فاقہ آ گیا، ان کے گھر کھانے کو نہیں ہے، تو وہ اندر سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور ان کے لیے یہ عید ہوتا ہے، یہ موقع، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اس فاقے میں ہمارا نفس جو ہے وہ اس کی اصلاح ہوگی، اس کی وہ دبے گا اور ہمارا رب خوش ہوگا، تو اس لیے ان کو اس سے خوشی ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک خاص بات آگے ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ان اولیاء اللہ کی صفت ہے کہ جو ولایت میں بہت اونچے درجے پر نہیں ہیں، ان کو رسوخ اور پختگی حاصل نہیں ہوئی۔ ایک ان سے بھی درجے کے اولیاء اللہ اوپر کے ہوتے ہیں، اور اوپر درجے کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں جن کو اپنے نفس کے خلاف یا نفس کے موافق اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کو اس سے تعلق ہوتا ہے کہ ہمارا مولا ہمیں کس حال میں رکھ رہا ہے۔ تو اگر فاقہ آتا ہے تب بھی خوش ہوتے ہیں، فاقہ نہیں آتا، نعمتیں ملتی ہیں تب بھی خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ دونوں حالت ان کی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو وہ یہ سوچ کر کہ یہ سب حالتیں ہمارے محبوب کی طرف سے ہیں، وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، اور ہر حال میں گویا ہر حال ان کے لیے عید ہے۔ نہ ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، جس حال میں یار رکھے وہی حال اچھا ہے۔
تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے، وہ اور اونچے درجے کے اولیاء اللہ ہیں جو ہر حال میں ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، ہر حالت کو. تو وہ فاقے کے اندر صرف عید اور خوشی محسوس نہیں کرتے، وہ فاقے کے علاوہ بھی عید اور خوشی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ جو حالت ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور محبوب حقیقی تعالی شانوں کی طرف سے ہے. تو وہ اونچے درجے کے اولیاء اللہ ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اکثر اوقات فاقوں میں اس قدر انوار اور معارف کی زیادتی حاصل ہوتی ہے جس قدر نماز روزے میں وہ زیادتی تجھ کو حاصل نہیں ہوتی. نماز روزے میں اللہ کے نیک بندے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور انوار اور معرفت کی باتیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتے ہیں اور اپنے قرب کے انوار اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں. لیکن فاقوں میں اس سے کئی گنا زیادہ انوار اور معارف ان کے دلوں پر آتے ہیں جو نماز روزے میں بھی حاصل نہیں ہوتے، اس لیے کہ فاقے میں بھوک آدمی کو آتی ہے اور بھوک میں نفس جو ہے وہ اچھی طرح روندا جاتا ہے، اس کی خوب اصلاح ہوتی ہے، اس کا تزکیہ ہوتا ہے. جیسے روزے میں یہ اصلاح کرائی جاتی ہے تو فاقہ میں اس سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے. اس لیے جب نفس مرتا ہے، نفس کے خلاف کام ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی معرفت اور اللہ کے انوارات اس دل میں آتے ہیں اور اللہ سے تعلق اور قرب نصیب ہوتا ہے. اس کی شرح میں لکھتے ہیں انوار اور معرفت کی باتیں اور اسرار الہیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے راز کی باتیں دل پر آنے کا مدار نفس کے خواہش کے خلاف ہونے پر ہے. تو نماز روزہ اگر اس حال میں ہو کہ نفس کو اس کی سب خواہشیں مل چکی ہیں، مثلا کھانا مزیدار اور لباس اعلیٰ اور بدن کی صحت بھی حاصل ہے، تو اس نماز میں اس قدر انوار اور معرفت اور انوار کی باتیں اور اسرار دل پر وارد نہیں ہوں گے جس قدر فاقوں اور نفس کے خلاف حالات پیش آنے میں ہوں گے. اسی سے ملتا جلتا ایک ارشاد ہے، آگے فرماتے ہیں فاقے مواہب الہی کے بچھونے ہیں، یعنی جیسے بچھونے پر آدمی بیٹھتا ہے اور آرام کرتا ہے، اسی طرح اللہ کی جو عطایا ہیں وہ فاقوں کی حالت میں آتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا کتنا انعام ہے کہ اس زمانے میں عام طور پر لوگوں کو فاقہ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ایسی تکلیفیں بندوں کو نہیں دیتے. پہلے اولیاء اللہ ایسی حالت میں رہتے تھے کہ ان کو گھروں میں فاقے ہوتے تھے، اور یہ کوئی پرانے زمانے کی بات نہیں ہے، آج سے 100 سال پہلے بھی ایسے اولیاء اللہ موجود تھے. 100-150 سال پہلے ان کے گھروں میں فاقے ہوتے تھے، اور ان کے ہاں وہ فاقہ ایک عادت سی تھی کہ کبھی بھی فاقہ ہو سکتا ہے، تو بس پھر وہ پانی پر گزارا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے کے اعتبار سے رکھا ہوا ہے، اور ہمیں ایسی تکلیفیں اللہ نے ایسے مجاہدات نہیں دیے. تو ہمیں جو ہے اپنے زمانے کے اعتبار سے تھوڑے بہت اپنے نفس کے خلاف کام کرنے چاہیے. اور ہمارے مشائخ اور اکابر یہ فرماتے تھے کہ ضرورت کے بقدر کھانا ہے جتنا کھا لو، لیکن اضافی چیزیں جو لذتوں کی ہوتی ہیں ان کو کم کر دو. لذتوں کی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو کم کر دو، لذتوں کی چیزوں میں زیادہ نہ پڑو، کم از کم اتنا اپنے نفس پر آدمی مجاہدہ کرے. اس کے بعد جو شیخ کا ارشاد ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھنے کی ضرورت ہے. فقر کے ایک معنی تو وہ ہیں جو بھی آپ نے سنے کہ ضرورت بس پوری ہو رہی ہے اور کسی بھی طرح ان کے پاس مال نہیں ہے، بلکہ کبھی فاقے بھی آ رہے ہیں، لیکن دل خوش ہے، دل اللہ تعالیٰ سے مطمئن ہے کہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے وہ حال اچھا ہے.
اور اس حال میں وہ اللہ سے خوش ہیں اور اللہ سے ان کو اطمینان والی کیفیت حاصل ہے۔ لیکن فقر کے ایک اور معنی بھی ہیں، اور یہ معنی بہت اہم ہے، اور اس معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ معنی اس باب کی گویا کہ خاص، اس باب کا اصل مقصد اس فقر کو بیان کرنا ہے جو آگے آ رہا ہے۔ اور یہ دوسرے معنی ہے فقر کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا محتاج ہونا۔ محتاج ہونا جو ہے وہ مال یا پیسے یا کسی بھی چیز سے تعلق نہیں رکھتا۔ آدمی ہر حال میں، ہر وقت، ہر لمحے، ہر طرح اللہ کا محتاج ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا امیر ہو، چاہے وہ کوئی بادشاہ ہو، چاہے اس کے پاس لاکھوں کروڑوں پیسے ہوں، روپے ہوں، لیکن وہ محتاج ہے۔ ہر شخص ہر حال میں حقیقت میں اللہ کا محتاج ہے، اور یہ جو محتاج ہونا ہے یہ اس کی ذاتی صفت ہے، یعنی بندے سے یہ محتاج ہونے کی صفت دور نہیں ہو سکتی۔ کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں محتاج نہ رہوں، بلکہ وہ ہر وقت ہر حال میں ہی محتاج ہے۔ جیسا کہ بندہ ہر وقت بندہ رہے گا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بندہ نہ رہے، نعوذ باللہ خدا ہو جائے، اسی طرح بندہ ہر وقت محتاج رہے گا، چاہے وہ کتنا ہی امیر ہو، کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، چاہے ساری دنیا کی دولت اس کے پاس ہو، ساری دنیا کا بادشاہ ہو، وہ پھر بھی محتاج ہے۔ ہر شخص ہر حالت میں، ہر چیز میں اپنے رب کا محتاج ہے، اور یہ محتاج ہونا اس کی ذاتی صفت ہے۔ ذاتی صفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی اس سے ہٹے گی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا غنی ہونا اس کی ذاتی صفت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے کبھی نہیں ہٹتی۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو بے نیاز ہے اور خود قابل تعریف ہے، اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ ہر چیز میں، ہر حال میں، ہر لمحے اللہ کے محتاج ہیں۔ ایک ہاتھ میں نے اس صفحے سے اٹھا کر اس صفحے پر رکھا، اس میں بھی میں اللہ کا محتاج ہوں۔ اگر اللہ چاہتا تو میں یہ ہاتھ ادھر سے ادھر کر سکتا تھا، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو میں نہ کر سکتا۔ ایک ایک نقل و حرکت میں آدمی محتاج ہے۔ اسی طرح چاہے کتنا ہی اس کے پاس اسباب غنا ہو، مال اور دولت کی کثرت ہو، لیکن اس کے باوجود وہ محتاج ہے، اور یہ محتاجگی ایسی صفت ہے جو بندے کے اندر ہر وقت ہے۔ جو کچھ اس کو ملا ہے وہ اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ بندہ تو کچھ تھا ہی نہیں، اس کو پہلے وجود عطا کیا، پھر وجود کے بعد اس کے باقی رہنے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کھانا پینا اور ہر چیز اللہ نے اس کو دی، اور ہر وقت دے رہا، اور اس کا ہر عمل بھی، چاہے نماز پڑھنا ہو، چاہے روزہ رکھنا ہو، چاہے حج یا زکوٰۃ، کوئی بھی کام ہو، اس میں وہ اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں تو بندہ کرتا ہے، اور نہیں کرواتے تو نہیں کرتا، نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو بندے کی اصل صفت ہے، یعنی محتاج ہونا جو ہر وقت ہے، اس صفت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بندے کو ہر وقت پیش نظر رکھنی چاہیے، اور اللہ کے در پر ہر وقت دل سے ایسے حاضر رہنا چاہیے جیسے کوئی بھک منگا سائل ہوتا ہے، جیسے کوئی بھک منگا سائل اللہ کے در پر پڑا ہوتا ہے، کسی بادشاہ کے در پر فقیر پڑا ہوتا ہے، اس طرح احتیاج کی صفت کے ساتھ۔ تو احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ کے در پر ہر شخص کو اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے اس طرح حاضر رہنا چاہیے، یعنی دل سے، یعنی دل میں یہ بات اتنی پختگی سے بٹھا لے کہ دل کے اندر جم جائے کہ میں تو ہر چیز میں، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر اعتبار سے اللہ کا محتاج ہوں۔ وہ جو عطا فرما رہا ہے اس کا فضل ہے،
دینی دولت عطا فرما رہا ہے، دنیاوی دولت عطا فرما رہا ہے، نماز کی توفیق عطا فرما رہا ہے، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما رہا ہے، کوئی بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، یہ اس کا فضل ہے، میں محتاج ہوں۔ تو جتنا وہ اپنے اندر اس صفت کو پکا کر لے گا اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاؤں کی بارشیں ہوں گی۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء، صدقات فقراء کے لیے ہیں۔ تو اس آیت شریفہ کا نزول اگرچہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ زکوٰۃ فقیروں کو دی جائے گی، لیکن اس کے اندر اشارہ موجود ہے، ایک تفسیر اشاری ہوتی ہے، جو آیت کے اندر کوئی خاص اشارہ ہوتا ہے اس کی کو بیان کرتی ہے۔ تو اس میں اشارہ موجود ہے کہ جس شخص کے اندر یہ صفت پائی جائے گی کہ وہ اپنے آپ کو دل سے ہر وقت اللہ کا محتاج سمجھے گا، اسی کے اوپر اللہ کی طرف سے صدقات ہوں گے، یعنی انعامات اور فیوزات کی بارشیں ہوں گی، انعامات الہیہ کی بارشیں ہوں گی۔ اور جس اعتبار سے بھی جو محتاج سمجھے گا اس اعتبار سے اللہ کی طرف سے انعامات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے در پر اپنے آپ کو حاضر کر کے دل سے اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دیں گے، دین مانگے گا اللہ تعالیٰ اس سے دین دیں گے، علم مانگے گا اللہ تعالیٰ اس سے علم دیں گے، اور اسی طرح ہدایت مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیں گے۔ تو ہر وقت ہر حال میں آدمی بس اپنی یہ کیفیت بنا لے کہ یا اللہ میں تو ہر چیز کا محتاج ہوں، تو مجھے یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، چاہے اس کے پاس ساری دنیا کے خزانے ہوں، لیکن اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ خزانے جو ہے وہ اپنی مرضی سے استعمال کر سکے۔ وہ خزانے بھی اللہ نے اس کے لیے امتحان کے لیے دیے ہیں، اور وہ اللہ ہی کے عطا فرمانے سے اس کو استعمال کرتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں استعمال کرتا، وہ اللہ استعمال کراتا ہے تو کرتا ہے، ورنہ ایک قدم نہیں اٹھا سکتا آدمی اللہ کی مرضی کے بغیر، ایک پتہ نہیں ہل سکتا، کوئی کام آدمی نہیں کر سکتا۔ تو بس اپنے اندر احتیاج کی صفت کو پختہ کر لے، اچھی طرح دل میں بٹھا لے، اور اللہ کے حضور بس ہر وقت محتاج اور فقیر بنا رہے، بھیک منگا سائل بنا رہے، اور حقیقت میں ہے بھی ایسا، کیونکہ بندہ تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی ہے، اور اللہ کے دینے سے ہے جو کچھ ہے بندے کے پاس۔ تو اس لیے جو یہ صفت اپنے اندر پختہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر انعامات کی بارشیں خود بخود ہوں گی، اس کو اللہ تعالیٰ جو جس چیز کی احتیاج ہوگی وہ عطا فرمائے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر کجا پستی آبا جامی رود، ہر کجا درد شفا جامی رود، جہاں بھی پستی ہوتی ہے پانی اسی طرف جاتا ہے، جہاں درد ہوتا ہے شفا اسی طرف جاتی ہے۔ تو جو جس طرح اپنے آپ کو پس کر لے گا اللہ کی طرف سے فیوزات کے بارش اور فیوزات اور رحمتیں اور نعمتیں اور روحانی فیوزات اس کے اوپر اتنے ہی نازل ہوں گے۔ فرماتے ہیں اگر مواہب الہی کا نزول اپنے اوپر چاہتا ہے، مواہب یعنی اللہ کی عطائیں، اللہ کی طرف سے روحانی فیوز، اگر ان کا نازل ہونا تو اپنے اوپر چاہتا ہے تو فقر و فاقہ کو اپنے لیے راست کر لے۔ اور فقر و فاقہ کو راست کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی درست کر لے، یعنی اپنے اندر اپنے فقیر اور عاجز اور بھیک منگا سائل ہونے کی صفت کو اچھی طرح پختہ کر لے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تیرے پاس خوب عیش و عشرت سے کھانا موجود ہے، تیرے پاس خوب اعلیٰ بنگلہ موجود ہے، تو تیری فقر کی صفت اس بنگلے سے دور نہ ہو، تیرے محتاج ہونے کی صفت اس کھانے سے دور نہ ہو کہ یہ دل میں بیٹھے کہ چونکہ میں اعلیٰ قسم کا کھانا کھا رہا ہوں اس لیے اب مجھے کوئی جو ہے ضرورت نہیں، کھانا میری ضرورت پوری کر رہا ہے، یا یہ بنگلہ جو ہے مجھے راحت اور آرام دے رہا ہے، یہ چیز دل میں نہ ہو، بلکہ یہ اس طرح اپنے آپ کو مولا کے آگے کر لے کہ یا اللہ میرا جو فقر ہے، میری جو احتیاج ہے وہ ہر وقت تیرے سامنے ہے، تو مجھے جو ہے دے رہا ہے، اور تجھ سے مجھے راحت مل رہی ہے، تجھ سے مجھے کھانا مل رہا ہے، تجھ سے مجھے سکون مل رہا ہے، اس مال و دولت سے، اس عیش بنگلے سے نہیں مل رہا۔ تو یہ دل میں بٹھا لے، یہ ہے فقر کو راست کر لینا۔
کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے صدقے فقراء کے ہی واسطے ہیں فائدہ۔ فقر و فاقے سے مراد احتیاج اور افتقار کی صفت ہے، یعنی اپنے آپ کو محتاج سمجھنا، اور افتقار کی صفت ہے یعنی اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا اللہ کے آگے، یہ صفت ہے۔ یہ صفت اپنے اندر پختہ کر لے، اور اس کے راز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کے اندر اپنے مولا کی طرف محتاجگی اور افتقار کی صفت پیدا ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو ذلیل کر کے اللہ کے سامنے حاضر کرنے کی صفت پیدا ہو جائے، اور اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز سے اس کو استغنا اور بے نیازی حاصل نہ ہو، یعنی جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں، مال و دولت ہے، جائیداد ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، ان چیزوں سے اس کا استغنا نہ ہو کہ بھئی ان کے ذریعے سے مجھے مالداری حاصل ہوئی یا ان کے ذریعے سے مجھے راحت حاصل ہوئی۔ بھئی جو کچھ ہوا اللہ سے ہوا، ان چیزوں سے نہیں ہوا، یہ دل میں بیٹھ جائے، یعنی اس کے دل کو غنا مال و دولت اولاد کے ساتھ نہ ہو۔ یہ نہ سمجھے کہ چونکہ میری اولاد ہے اس لیے میں اولاد والا ہوں، بلکہ اللہ کے عطا کرنے سے ہوں، اور چونکہ مال ہے اس لیے میں مال والا ہوں، نہیں، اللہ کے عطا کرنے سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عطا فرمانا اور اس کی ذات سے جو تعلق اس کے دل کو ہے اس کے سبب سے غنا ہو، کہ بس یہ اللہ کی عطا ہے اس لیے مجھے اللہ نے مستغنی کیا، اور مجھے اللہ سے جو ملا ہے اسی کی وجہ سے میں مستغنی ہوں، ان چیزوں سے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سر سے پاؤں تک محتاجی اور فقر کی صفت آدمی اپنے اندر لیے ہوئے ہو۔ اب شیخ کا ارشاد سمجھو، فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انعامات کی بارشیں مجھ پر ہوں، یعنی روحانی فیض کے دروازے کھل جائیں، تو پورا محتاج بن جا، اور محتاجگی کو اپنے نفس کے اندر خوب اچھی طرح پکا کر لے، پھر دیکھ کہ فیض باطنی کا دریا تجھ پر کیسا بہتا ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما الصدقات للفقراء، یعنی صدقے فقراء ہی کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیوزات کے صدقے تجھ کو اسی حالت میں مل سکتے ہیں جبکہ تو فقر اور احتیاج کی صفت لیے ہوئے ہو، دل سے ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھتا ہو، اور اسی کے در کا بھک منگا سائل بن جا، اسی کے در کا بھک منگا سائل بن جا، جیسے کہ بھیک مانگنے والا فقیر ہوتا ہے اسی طرح ہو جا، اور تیرا بال ہر وقت اور ہر لمحے اس کے در پر ہاتھ پھیلائے رہے۔ یہ صفت ہے، یہ کیفیت ہے کہ آدمی کے اندر یہ کیفیت ہو کہ اس کا بال ہر وقت اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا ہو، یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، نہ میرے پاس کچھ ہے، جو ہے وہ تو ہی ہے اور تو ہی دے گا، اور تو ہی سے میں مانگتا ہوں، بھئی یہ صفت پیدا ہو جائے۔ اور چاہے دنیا کی دولت تیرے پاس کتنی ہی زیادہ ہو لیکن تیرا فقر اس سے دور نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی جتنی بھی دنیا کی دولت مل جائے اس کے باوجود یہ اندر کے اللہ کی طرف محتاج ہونے کی صفت ختم نہ ہو، بلکہ اندر سے اللہ کے آگے بھیک مانگا سائل ہی بنا رہے، اور تیری احتیاج کی صفت ان چیزوں سے نہ جائے، اور تجھے ان چیزوں سے امیری نہ ہو، بلکہ ہر وقت اللہ کے دربار کا گدا بنا رہے۔ بعض اوقات انسان اپنی اس حقیقی محتاجگی کو بھول جاتا ہے، اور اس کے دماغ پر یہ دنیا کی ظاہری صورتوں کے نقشے ایسا غلبہ جما لیتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے میں اب محتاج نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی حالت بھیجتے ہیں کہ اس کو اس کی اصل صفت یاد دلا دیتے ہیں، اور واقعی پھر اس کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اور یہ تو سب اللہ کا فضل ہے، اور میں اندر سے بالکل ہی محتاج ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ یاد دلاتے رہتے ہیں اس کی مرضی کے خلاف حالات بھیج کر۔ اسی سے متعلق ایک ارشاد انشاءاللہ آئندہ پڑھا جائے گا۔ الحمد